ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بنا لو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہیں مفتی محمد حسان عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ایک پیکیج ہمارے پاس تیار ہے اور اس میں بھی سوال ہے، دیکھتے ہیں کہ سائل کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ یار ایگریمنٹ کرتے ہوئے تم نے یہ بات ان سے نہیں کی تھی کیا کہ تمہیں یہ چیزیں بھی ڈلیور کرنی ہوں گی؟ اب تمہیں معلوم ہے کہ گھر کی کنڈیشن تمہارے سامنے ہے، میں خود جاب لیس بیٹھا ہوا ہوں اور سیلری پہ بھی گزارا تمہاری ہی سیلری سے ہوتا ہے۔ چلو میں کسی سے مشورہ کر کے تمہیں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا ہوا احمد؟ خیریت تو ہے؟ بھائی نے ٹینشن دے دی ہے یار۔ کیا ہوا بھائی کو؟ اس کی اچھی بلی جاب تو ہے یورپ میں۔ ہاں یار، یورپ میں وہ جاب کر رہا تھا، ایک اچھی فکس سیلری بھی مل رہی تھی، ساتھ میں رائٹس پر کمیشن بھی مل رہا تھا، لیکن ٹینشن کیا دے دی؟ یار میری ابھی اس سے بات ہوئی، اس سے مجھے بتایا کہ کمپنی کی پالیسی بدلی ہے اور اب اس سے کچھ حرام اشیاء بھی ڈیلیور کرنی پڑی ہیں، اور اس کی انکم کا سلسلہ پچھلے کئی مہینوں سے گھر میں چل رہا ہے، تو ابھی ٹینشن میں کہ آیا ہے میرا جاب کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ واقعی یار یہ ٹینشن والی بات تو ہے، لیکن اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں یار ارسل، تمہیں پتہ ہے نا پچھلے 5 مہینے سے میں بے روزگار بیٹھا ہوں، گھر کا سارا خرچ وہ چلاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کی میں جاب چھڑوا دیتا ہوں تو گھر کا خرچ کیسے چلے گا، گھر کے معاملات کیسے چلیں گے؟ اسی وجہ سے ہم پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب کیا ہوگا، میں کس سے مشورہ کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ حماد میرے پاس ایک حل ہے۔ کیا حل ہے ارسل، بتاؤ نا یار۔ حماد تم ایک کام کرو، مدنی چینل کا ایک پروگرام ہے دارالفتہ اہل سنت، تم اپنا سوال اس میں کر کے دیکھو، انشاءاللہ مفتیان کرام شرعی رہنمائی دیں گے اور اچھا مشورہ دیں گے، پھر جو جواب دیں تم اپنے بھائی کو بھیج دینا، اس طرح اس کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے یار، بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، میں مفتی صاحب کو مسئلہ پروگرام میں بتاتا ہوں، جو بھی جواب آئے گا پھر میں بھائی کو بتا دوں گا، شاید کوئی حل نکل آئے۔ شرعی رہنمائی کے لیے دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز پر صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک پاکستانی وقت کے مطابق علاوہ اتوار رابطہ فرمائیں۔ 0311399313 0311786410 031139931312۔ ٹھیک ہے، دارالفتہ سنت کے نمبرز بھی آپ نے نوٹ کر لی ہیں، اور جو بھی کوئی اس طرح کے ارجنٹ معاملات ہوں تو آپ کو ضرور اس پر فون کر کے شرعی رہنمائی وہ لے لینی چاہیے۔ جی مفتی صاحب، ایک پورا ایک خاکہ سا انہوں نے یہ سوال جواب آپس میں ریکارڈ کیا ہے، اور اس میں معاملہ یہ ہے کہ وہ جو جاب کر رہا ہے اس کے اندر اس کو حرام چیزیں، جی بیرون ملک کا انہوں نے نام لیا، تو وہاں تو کئی اسٹورز ایسے ہیں یا جگہ کہ جن پہ شراب ہے باقاعدہ، یا اور بھی اس طرح کی کوئی چیزیں، تو یہ ڈیلیور کرنے کی ان کو جاب ہے، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو انہوں نے ڈیٹیل ابھی جو ہم لوگوں نے سنی ہے اس میں تو یہ بتایا کہ پہلے ان کی جو جاب تھی اس کے اندر ایسی چیزیں شامل نہیں تھی، ابھی اچانک کمپنی نے ان کے ذمے یہ چیزیں داخل کر دیں کہ ان چیزوں کو بھی ڈیلیور انہیں کرنا پڑے گا۔ تو اب دیکھیں جو شراب ہے، اسی طرح خنزیر وغیرہ کا گوشت بعض اوقات یہ لوگ ڈیلیور کرواتے ہیں، ایسی چیزیں ڈیلیور کرنے کی پہنچانے کی تو شرعاً اجازت نہیں ہے، یعنی یہ گناہ کا کام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے حوالے سے 10 طرح کے افراد کے اوپر لعنت فرمائی ہے، جن میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ جو شراب پینے والوں تک پہنچائے۔ تو اس لیے آپ کے جو بھائی ہیں وہ ہرگز یہ کام تو نہیں کر سکتے۔ اب رہا یہ کہ وہ کام نہیں کریں گے تو جاب لیس ہو جائیں گے، اور جاب لیس ہوں گے تو پھر گھر کا خرچ وغیرہ کیسے چلے گا، کیونکہ آپ خود بھی جاب لیس ہیں، آپ کوئی کام وغیرہ کر نہیں رہے۔ تو دیکھیں اس پر گزارش یہ ہے کہ یقیناً یہ جس کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے
اور جب اس کے گھر کے ایسے معاملات ہوتے ہیں تو واقعی وہ آزمائش میں ضرور آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا وعدہ فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ پاک کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، اس کا فرمان سچا ہے۔ اس نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے، رزق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ہاں، اب رزق کے اندر آپ یہ کہیں کہ آپ کو روزانہ بہترین سے بہترین غذائیں ملیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ جو آپ کا پیٹ بھر دے، آپ کی کمر کو سیدھا رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رزق آپ کو عطا فرمائے گا۔ رزق جب آپ کا ختم ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ زندگی ختم ہے۔ جب تک زندگی باقی ہے اس وقت تک رزق باقی ہے، وہ اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسے موقع پر توکل کرنا ہوتا ہے، بھروسہ رکھنا ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو جو اس کی فرما برداری کرنے والا ہو اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو ایسا کام کر رہا تھا کہ جو اسے نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس کام کے ذریعے وہ کمائی کر رہا تھا، اس کا کام ناجائز و حرام تھا اور اسی ذریعے سے وہ کماتا تھا۔ تو آپ نے اس سے جو نیکی کی دعوت ہے وہ دی، برائی سے اس کو روکا کہ تم یہ کام نہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں یہ کام چھوڑ دوں تو پھر میں کھاؤں گا کہاں سے، رزق مجھے کہاں سے ملے گا، اپنے بیوی بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا اور کیسے میں اپنا گھر چلاؤں گا۔ تو اس پر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ شخص کہتا ہے کہ اگر میں اللہ پاک کی نافرمانی کروں گا تو اللہ پاک مجھے رزق دے گا، اور جب میں اللہ پاک کی فرما برداری کروں گا تو وہ مجھے رزق نہیں دے گا۔ اللہ، یعنی ایک سمجھانے کے لیے یہ سمجھایا اس کو۔ تو ہوتا ہے بعض اوقات آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ایسے موقع پر بندے کو اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے حرام کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جو رزق حلال اللہ پاک نے جتنا عطا فرمایا ہے اس پر بندے کو گزارا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی 4-5 مہینے سے جاب لیس ہیں، تو پھر آپ محنت کریں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، بہت بڑا یہاں پہ پرابلم ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ کام بھی من چاہا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو کام مل جائے وہ بندہ کر جائے، یعنی اگر وہ اس کی طبیعت کے موافق نہیں ہے، اس کے اسٹیٹس کے موافق نہیں ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اب آپ کو جاب بھی دیکھنی ہے اور جاب بھی اچھی والی دیکھنی ہے، چھوٹی موٹی جاب ملتی ہے تو وہ آپ لیتے نہیں، یا آپ کو چھوٹا موٹا کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو آپ وہ بھی نہیں کرتے، اور آپ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ بہت بڑی جاب آپ کو مل جائے گی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے، ان کے بارے میں نہیں کہتے لیکن یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ آزمائش کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو چھوٹا موٹا کام بھی اگر مل جاتا ہے اور کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ بھی کر گزرے بندہ، روزی کے لیے تو بندہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کے ذریعے بھی سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ بندے کے حالات یہ اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، کامل توکل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک رزق حلال ہی عطا فرمائے گا، اور صحیح طریقے سے جو جاب ہوگی اسی کے ذریعے سے آپ کو رزق ملے گا۔ اس طرح ناجائز و حرام کام کرنے کی بہرحال اجازت یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے اس طرح مشورے بھی نہیں کر سکتے، بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی جب تک وہ نہیں مل رہی آپ یہ چلاتے رہو، اسی کو کنٹینیو آپ کرتے رہو، یہ درست نہیں ہے طریقہ کار۔ تو اس میں ہوتا یہی، انہوں نے تو بہرحال ڈیٹیل ہمیں نہیں بتائی کہ کیا ان کے کام کاج ہوں گے، کیا ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا، لیکن بہرحال ہوتا یہی ہے کہ صاف حرام کام کر رہے ہیں، سودی کام کر رہے ہیں، رشوت کا کام کر رہے ہیں، یا اسی طرح حرام چیزوں کے پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، تو بہت سے لوگ مشورہ دے دیتے ہیں کہ جی کرتے رہیں جب تک آپ کو جو ہے وہ دوسری جاب نہیں مل جاتی، دوسرا کام نہیں مل جاتا۔ تو اس طرح کرنے کی بہرحال اجازت نہیں ہوتی۔ اچھا، بیرون ملک سے سوال ہے تو وہاں یہ لوگ عام طور پر ایک سوال مزید ایڈ کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ تو وہاں پہ غیر مسلم ہے، ہم نے جس کو چیز پہنچانی ہے، تو یہ مسلمان کے لیے یہ الاؤ کیا؟ نہیں، ایسے نہیں کہ ہر چیز میں اس طرح کی اجازت ہو جائے کہ غیر مسلم کو پہنچانے کی اجازت ہو، یہ درست طریقے کا درست نہیں ہے۔ بہت سارے امور ہوتے ہیں کہ مسلمان کا اپنا لحاظ ہوتا ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کام پر اس کی روزی کا اثر ہوتا ہے، اس کی روزی حلال اور حرام اس کے کام کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
کہ جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے راستہ پیدا فرمائے گا، اس کے لیے کوئی ایسی سبیل پیدا فرمائے گا اور وہ راستہ ضرور نکلے گا۔ فرمایا کہ وہاں سے اللہ رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی توکل کا بھی ذکر کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں حسان صاحب؟ یعنی یہ کام وہ ناجائز راستہ چھوڑ کر اور آدمی اچھے راستے، بہتر حلال راستہ، وہ تو اللہ پاک اسے کوئی نہ کوئی سبیل بنائے گا، لیکن توکل بہت ضروری ہے۔ بالکل، کچھ آزمائش تو آ سکتی ہے۔ اللہ سے ڈرے گا تو اس میں وہ توکل کرے گا۔ ٹھیک، توکل اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے حاصل ہوگا۔ تو آگے یہی ارشاد فرمائے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پاک پر توکل کرتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ پاک اسے کافی ہے، اللہ پاک اسے کفایت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو روزی عطا فرماتا ہے۔ جی مزید سوال۔ میرا نام محمد آصف ہے۔ سوال میرا یہی کہ اگر میں نے پورا دن الٹا پاجامہ پہنا رکھا اور میں نے پانچوں نمازیں ادا کر لی اور مجھے رات کو جا کے اگر پتہ چلتا ہے تو کیا مجھے پانچوں نمازیں دہرانی پڑے گی یا میری نماز ہو جائے گی؟ چلیں جی، کسی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے تو سارا دن کا کہا، بعد کا سوال آتے ہیں ایک نماز کے لیے، یہ ایک آدمی کہ بھئی ایسا ہو گیا، الٹا پہن لیا یا الٹی قمیض پہن لی۔ الٹا لباس پہننا، چاہے وہ قمیص ہو، چاہے وہ شلوار ہو، یا کوئی چادر وغیرہ الٹی پہن لی ہے، تو اس حوالے سے جو امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں نماز مکروہ تنزیہ ہوتی ہے، یعنی ایسی نماز ناپسندیدہ ہے، بہتر ہے کہ بندہ اس کو دہرا لے۔ تو جو نمازیں آپ نے اس حالت میں پڑھی ہیں وہ ہو گئیں آپ کی نمازیں، لیکن ان کو دہرا لینا، واپس پڑھ لینا، یہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی۔ نماز ہو گئی۔ پاجامہ قمیض الٹی کبھی اس طرح جی، چادر ہو، قمیض ہو، دوپٹہ بعض اوقات عورتوں کا اس انداز کا ہوتا ہے، تو اس میں نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، ناپسندیدہ ہوگی۔ پڑھ لی، نماز ایسی ہو گئی کہ اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، لوٹا لیں تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی۔ جی مزید سوال۔ میرا نام محمد یوسف اتاری ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی وتر کی نماز پڑھ رہا ہے اور تکبیر کہنا بھول گیا ہو، ڈائریکٹ رکوع میں چلا گئے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مزید۔ میرا نام محمد عرفان حسینی ہے۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ہمارے یہاں امام صاحب کے جو نائب امام رکھے جاتے ہیں تو وہ تو نماز ہی پڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ امام صاحب کی اگر طبیعت خراب ہو جائے، یعنی زیادہ دنوں کے لیے بیڈ ریسٹ ہو جائیں، یا کوئی طبیعت خراب ہو جائے جیسے مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے، تو کیا وہ امام جو نائب رکھا ہوا وہ کیا نماز نہیں پڑھا سکتا؟ اس کے لیے کوئی دوسرا امام رکھنا پڑے گا یا وہی نائب امام نماز پڑھا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، وطر کے لیے نماز میں یہ تکبیر کہہ کر ڈائریکٹلی رکوع میں چلے گئے، یعنی تکبیر قنوت بھی کہنا بھول گئے اور دعائے قنوت پڑھنا بھی بھول گئے، دو واجب چھوٹ گئے۔ دعائے قنوت اگر کوئی پڑھنا بھول گیا یا اسی طرح تکبیر قنوت کہنا بھول گیا اور وہ رکوع میں سیدھا چلا گیا، تو اس صورت میں اس کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ نماز دوبارہ قیام کی طرف پلٹے اور دعائے قنوت پڑھے، بلکہ اب اس نے اپنی نماز کو کنٹینیو کرنا ہے، اور نماز جب مکمل ہو جائے گی، یعنی قاعدہ اخیرہ وہ کر لے گا، تیسری رکعت کا قاعدہ اس نے کر لیا، اس کے بعد اس نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ ٹھیک، 2 سجدے وہ کر لے گا تو اس کی نماز یہ ہو جائے گی۔ اور دونوں جو واجب چھوٹے ہیں تکبیر قنوت کے اور دعائے قنوت کے، ان کے لیے ایک ہی سجدہ سہو یہ کافی ہوگا، نماز ان کی ہو جائے گی۔ لوٹنے کی بہرحال اجازت نہیں ہے، واپس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب بعض اوقات آدمی لوٹ جاتے ہیں اس میں، یعنی اس میں اور عام جو صورت چھوٹی، ان میں کوئی تھوڑا سا فرق ہے؟ بالکل میں فرق چاہوں گا ہے دونوں۔ جی بالکل فرق ہے۔ جو سورت چھوٹے گی، یعنی سورت الفاتحہ بعض اوقات پڑھ کے سورت ملائے بغیر رکوع میں چلے گئے، اب رکوع کے اندر یاد آ گیا کہ میں نے سورت نہیں ملائی، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ لوٹائے۔ رکوع میں یا آپ کو رکوع سے جو کھڑے ہوتے ہیں قومہ، اس میں بھی آپ کو یاد آ جائے تو لوٹنا یہ ضروری ہوگا، اور آپ نے سورت دوبارہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد رکوع کرنا ہے، قومہ کرنا ہے اور سجدہ کرنا ہے، آخر میں سجدہ صاحب آپ کو کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو رکوع کے اندر یاد آ گیا اور اب آپ لوٹے نہ، لوٹنا آپ کے لیے ضروری ہو گیا جب کہ سورت آپ سے چھوٹ گئی ہو یا سورت الفاتحہ آپ سے چھوٹ گئی ہو۔ اور اگر سجدے میں چلے گئے ہیں تو اب سورت الفاتحہ یا اس کے بعد کی سورت چھوٹ گئی ہے، تو اس صورت میں سجدے سے اب واپس نہیں آ سکتے۔ اب اس صورت میں آپ نے آخر کے اندر سجدہ سہوی کرنا ہے، اور چونکہ بھول کے چھوٹی ہے تو اس لیے سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔
ٹھیک. اچھا اس میں لوٹ آیا یہ وطر والی میں اگر تو پھر یہ حکم یہ ہے کہ اس میں اقوال مختلف ہے، لیکن مفتہ بھی ہے کہ رکوع دوبارہ کرے گا اور آخر میں سجدہ صاحب کرے گا، نماز اس کی ہو جائے گی. نماز اس کی ہو جائے گی. ہے گناہگار اس طرح کرنے کی وجہ سے دوڑنا نہیں. توبہ کرنا ہو. اور امام کے ساتھ جب وطر رمضان شریف میں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ غلطی ہوتی ہے، تو پیچھے سے کوئی نہ کوئی لقمہ دے دیتا ہے. یہ ہے کوئی لقمہ؟ بالکل ہوتے ہیں. یعنی اس میں لقمہ دینا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں دینا چاہیے لقمہ. دینے کی اجازت ہی نہیں اس وقت. اور لقمہ لیں گے تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی، فساد، نماز کے فساد کی طرف چلا جائے گا. تو بہرحال یہ لقمہ دینے کے مسائل یہ بھی اپنے بڑے اہمیت والے ہیں، اور ہر ایک کو یہ مستحضر ہوں یعنی یاد ہوں یہ مشکل ہوتا ہے. کئی مرتبہ اس طرح کے یہ مسائل ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ لقمہ دیا اور یہ کام کر لیا، لقمہ دیا اور یہ کام کیا. اچھا لقمے کے بعد جو کام کیا وہ اس وقت لقمے کی گنجائش ہی نہیں بنتی تھی کہ لقمہ دے کر امام کو اسی طرح یاد کروا دیا. تو کیا کہتے ہیں آپ ایسے موقع پر جب لقمہ دے دیا اور جو محل نہیں ہے لقمے کا؟ آپ سے بھی مسئلے میں تو لوگ پوچھتے ہی ہوں گے، لیکن ایک تعداد ہے جو جماعت میں لقمہ دیتے ہیں، تو اس میں ہم بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار نماز ہی فاسد ہو گئی ہے، یہ لقمہ غیر محل میں کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ لقمہ دینے کے دیکھیں شوق تو بہت سو کو ہوتا ہے، اور یعنی ایک دفعہ بھی نہیں، کئی مرتبہ، اور پچھلی صفوں سے وہ لقمے دے رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. اور بعض اوقات اگلی صفوں والے کو بولتے ہیں تم لوگوں نے بولا نہیں ہے، ہم لوگوں نے اس لیے پچھلی صف والے. تو بہرحال اس کو بھی سیکھنا چاہیے کہ کس مقام پہ لقمہ دینے ہیں. اچھا عام طور پہ جو لقمہ ہوتا ہے ہمارے یہاں جو غلط دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے قاعدہ اولا چھوٹنے پر. قاعدہ اولا چھوٹنے جو غلط، ہاں، اور یہ بھی اسی میں غلطی میں یہ جو آیا دعائے قنوت والا، دعائے قنوت چھوٹ گئی. لیکن یہ چونکہ رمضان میں ہوتا ہے عام طور پہ وہ کم ہوتا ہے، اتنا بہت زیادہ بھی نہیں ہوتا. امام بھی عادی ہو جاتے ہیں رمضان کے اندر. لیکن یہ والا جو واقعات آ ہی جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، 2-4 ایسے ہو ہی جاتے ہیں. تو یہ جو قاعدہ اولا والا ہے نا، یہ بکثرت پیش آتا ہے بہت سے اماموں کے ساتھ کہ وہ کھڑے ہو گئے یا پھر تیسری رکعت میں بیٹھ جاتے ہیں، پہلی رکعت میں بیٹھ جاتے ہیں. وہاں اس کا مسئلہ اور ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں. قاعدہ اولا کے اندر بیٹھنا بھول گئے اور امام صاحب بالکل سیدھے کھڑے ہو چکے ہیں، تو اب پیچھے سے لوگ لقمہ دیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. قاعدہ اولا کا جو چھوٹا ہے اس کا نقصان پورا ہونے کے لیے شریعت مطہرہ نے سجدہ صاحب کو رکھا ہوا ہے. پچھلی دفعہ بھی ہم نے عرض کی تھی کہ اگر وہ اٹھنے سے بیٹھنے کے قریب اتنا معمولی سا کھڑا ہوا ہے کہ اس کے بھی پاؤں بھی سیدھے نہیں ہوئے، تو حکم یہ ہے کہ لقمہ دے دے، وہ فوراً بیٹھ جائے، سجدہ صاحب بھی نہیں ہوگا. ہاں، اور کھڑے ہونے کے قریب ہو گیا لیکن ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی، تو بھی اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ لقمہ اسے دے دیا جائے اور وہ بیٹھ جائے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لے. لیکن بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا تو اب لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے. میں کسی جگہ نماز پڑھ رہا تھا، طالب علمی کا دور تھا، قریبی کسی مسجد میں، ادھر فضان الدین کے قریب کسی پی آئی بی کے اندر کسی مسجد کے اندر. تو وہاں امام صاحب نہیں تھے، تو مؤذن صاحب نے ان کی جگہ نماز پڑھائی. ان سے چھوڑیے قاعدہ اولا، سیدھے کھڑے ہو گئے. وہ پیچھے سے لقمے ملے، ان کو مسئلہ معلوم تھا، انہوں نے لقمہ نہیں لیا. وہ تو لڑ پڑے ہوں گے بعد میں. ہم پھر آخر میں سجدہ صاحب کیا، اور پیچھے سے بھائی لوگ جو ہے نا، وہ ایک میرے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، میں اس وقت بالکل چھوٹا سا تھا، طالب علم تھا، میرے کیوں سنتا، برابر میں بیٹھا. بولے نہیں، آپ نے رکن چھوڑ دیا، آپ کے رکن چھوڑنے کی وجہ سے آپ پر نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہو چکا ہے، نماز دوبارہ پڑھی جائے گی. وہ امام صاحب کو فتوے دے، لیکن وہ پکے تھے مؤذن صاحب. انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہی ہے اور جو نماز ہے وہ ہماری ہو چکی ہے. اس طرح بکثرت ہوتا ہے. اچھا ایک یہ مسئلہ. دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات امام پہلی یا تیسری رکعت میں بیٹھ جاتے ہیں، یعنی کھڑا ہونا ہے، کھڑے ہونے کی جگہ بیٹھ گئے. تو یاد رکھیں اگر امام صاحب بیٹھ گئے ہیں تو 3 سبحان اللہ کی مقدار سے پہلے آپ انہیں لقمہ دے سکتے ہیں. پہلی رکعت میں بیٹھے، ابھی 3 سبحان اللہ کی مقدار گزری نہیں ہے، یعنی اتنی دیر نہیں گزری کہ آرام سے 3 مرتبہ سبحان اللہ یہ کہہ لیا جائے، تو اس سے پہلے آپ لقمہ دے سکتے ہیں، پہلی رکعت میں بیٹھنے کی بنیاد پر بھی اور تیسری رکعت میں بیٹھنے کی بنیاد پر بھی. اور اب امام صاحب نے لقمہ لے لیا، اور لے لیتے ہیں عام طور پر، معلوم ہوتا ہے کھڑے ہو گئے. اس صورت میں سجدہ صاحب لازم نہیں ہے، کہ 3 مرتبہ بھی سبحان اللہ کی مقدار ابھی تاخیر نہیں ہوئی، تو آخر میں سجدہ صاحب کرنا بھی ضروری نہیں ہے. اس پر لوگوں کو ہوتی ہے ٹینشن بعض اوقات کہ امام صاحب بیٹھ گئے تھے، ہم نے لقمہ دیا، وہ کھڑے ہو گئے، آخر میں سجدہ صاحب نہیں کیا. تو وہ اہل علم ہے تو واقعی ان کا کرنا ٹھیک تھا کہ انہوں نے سجدہ صاحب نہیں کرنا تھا. تو اس صورت میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ سجدہ صاحب لازم ہی نہیں ہے کہ امام صاحب سجدہ صاحب کریں. کچھ SMS بھی ہیں، ان کی طرف بھی بڑھنا ہے. بلکہ ایک سوال اور بھی تھا، کہتے ہیں کہ امام صاحب اگر بیمار ہو جائیں کچھ زیادہ عرصے کے لیے، تو جو مؤذن صاحب ہیں، جو نائب امام ہے، تو وہی پڑھا سکتے ہیں یا الگ سے کسی اور کو ہائر کرنا ہو؟ دیکھیں
جہاں تک پڑھانے کا معاملہ ہے نا، تو وہ تو مؤذن صاحب اگر امامت کے اہل ہیں، شرائط پائے جاتے ہیں، وہ بالکل پڑھا سکتے ہیں اور عام طور پہ پڑھاتے بھی ہیں۔ وہ دیگر مسائل اجارے کے اعتبار سے ہوتے ہیں، وہ احکام جداگانہ ہیں، لیکن جو مؤذن باقاعدہ امامت کا اہل ہے، تو چاہے امام صاحب لمبے عرصے کے لیے بیمار ہوئے ہوں یا کچھ عرصے کے لیے بیمار ہوئے ہیں یا 2-3 نمازوں میں وہ کسی وجہ سے نہیں آ پا رہے، تو ان کی جگہ وہ امامت کے اہل مؤذن صاحب بالکل امامت کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور جو انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ ایسے ائمہ اگر کہیں عمرے پہ جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو عام طور پہ الگ سے کوئی نئے امام کا انتخاب نہیں کیا جاتا، جو ان کے پیچھے مؤذن صاحب ہوتے ہیں یا جو بھی نائب امام ہیں، تو وہ ان نمازوں کو کنٹینیو، کیا خیال ہے؟ عام طور پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہاں ان کا بعض اوقات وہ جمعہ وغیرہ کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے کہ وہ نہیں کر پاتے۔ سوال ہے کہ کسی کا نام امیر ہادی، صرف ہادی پکار سکتے ہیں؟ پکار سکتے ہیں، یعنی ہادی وہ نام نہیں ہے کہ جو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ خاص ہو، کیونکہ بعض نام وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ اسی کے ساتھ خاص ہیں، وہ دوسروں کو نہیں بول سکتے، جیسے رحمان ہے، قدوس ہے، قیوم ہے، تو ان کے نام کے ساتھ عبد لگانا، یعنی عبد الرحمن، عبد القدوس، عبد القیوم، یہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ہادی یہ ایسا نام نہیں کہ جو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ خاص ہو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی ایک نام ہادی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو دعائیں دی، تو ان میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دعا تو مشہور ہے کہ ہادی مہدیہ، ہاں جی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیہ، کہ ان کو اے اللہ ہادی اور مہدی بنا، ہدایت یافتہ بنا، ہدایت دینے والا بنا، تو اس کو اگر کوئی ہادی بولتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا اسلامی بہنیں ایسا بزنس شروع کر سکتی ہیں جو انہیں گھر پہ ہی کرنا پڑے، گھر سے باہر تو نہیں جاتی، جسے آن لائن کے اعتبار سے پوچھ رہی ہیں؟ اگر کوئی خرابی شرعی اعتبار سے نہیں ہے تو اس طرح کے کاروبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر خرابی جیسے بعضوں کا چیز ہوتی نہیں ہے اپنے پاس اور آگے اسے بیچ دیتے ہیں، یا جو چیز بیچی ہے اس کی تصویر کچھ اور تھی اور ڈیلیور کچھ اور کرتے ہیں، تو وہ پھر ایک الگ معاملہ ہو جائے گا۔ کاروبار کی شرائط اس میں پوری پائی جاتی ہیں، تو اس طرح آن لائن بزنس کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خواتین بھی گھر بیٹھ کر یہ کام کر سکتی ہیں۔ جی مزید سوال۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، ہمارے ہاں دیہات میں اکثر لوگوں کے پاس مال مویشی ہے، تو لوگ جب اپنے گھروں میں رات کو سو جاتے ہیں، مال جو مویشی ہے وہ گھر سے باہر ایک سائڈ پہ باندھا ہوا ہوتا ہے، تو اکثر لوگ اس لیے اپنے گھر میں کتا رکھتے ہیں کہ رات کو جب کوئی گدڑ یا بھیڑیا وغیرہ یا کوئی اجنبی شخص آئے تو وہ بھونکتا ہے، کتا اپنی آوازیں نکلتا ہے، یا تو وہ بھیڑیا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے، یا پھر گھر والے جو بیدار ہو جاتے ہیں خود جا کر باہر دیکھتے ہیں کہ وہ بھیڑیا وغیرہ یہ جو ہماری بکریاں وغیرہ یہ اٹھا نہ لے۔ اسی تحت اگر کتا رکھنا جائز ہے یا یہ بھی ناجائز، یہ میری رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے، صورت تو انہوں نے تقریباً وہی بتایا کہ حفاظت کے طور پہ لگ رہا ہے کہ جو جی، تو ایسی صورت کے جس میں گھر کی جانوروں کی مویشی کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی تو اجازت موجود ہے، احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں، تو لہذا اگر واقعی ایسا معاملہ ہے کہ مویشی کی حفاظت کے لیے، جیسے یہ بھینسوں کی حفاظت کا انہوں نے کہا کہ یا اور کوئی جانور ہے جن کی حفاظت ضروری ہے، یہ گھر ہے اور واقعی اس کے ذریعے اس کی حفاظت ہوتی ہے، تو اس طرح کتا رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، رکھا جا سکتا ہے۔ شوقیہ رکھنے کا کیا حکم؟ شوقیہ رکھنا حرام، بائک پہ بھی گھما رہے ہیں، گاڑی میں بھی بٹھایا ہوا، آج کل تو عجیب و غریب، بالکل اب تو یعنی وہ کتا لگتا ہی نہیں ہے، وہ چوری لگ رہا ہوتا ہے، یعنی ان کے لیے پتہ نہیں جو انتظامات ہو رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں بولتے کہ جو جن کو غریب کی لڑکیاں یاد آتی ہیں، غریب کی بچیاں یاد آتی ہیں میلاد کے موقع پر، تو ایسے افراد کے لیے ان کے کوئی زبان سے کلمات نہیں نکلتے کہ کتوں کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب تو ان کے باقاعدہ بیوٹی پارلر بنے ہوئے، سوالات آتے ہیں کتوں کے بیوٹی پارلر کے باقاعدہ، ان کو نہلانا، ان کو سجانا سنوارنا، یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں کتوں کے حوالے سے۔ تو بہرحال عجیب و غریب غیر مسلموں سے کئی چیزیں ایسے نہیں حاصل مسلمانوں کے دنوں میں بالکل ایسے حاصل کی ہیں، انہی سے حاصل کی ہیں، اور حدیث پاک کے اندر اس طرح جو کتا پالتا ہے اس کے اجر میں سے، اگر اس کے پاس نیکیاں ہیں تو اس کے اجر میں سے روزانہ 1 قیرات کم ہو رہا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس کے اجر سے کم ہو رہا ہوتا ہے، شوقیہ کتا پالنے کے بالکل۔ تو آج کل تو یہی تقریباً ہوتا ہے کہ شوقیہ پالا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا جس طرح کا خیال رکھتے ہیں وہ کسی انسان کا بھی ایسا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ مستحق جو ہے وہ انسان ہوتا ہے، جس کے جتنا خرچہ اس کے اوپر کرتے ہیں پوری بڑی بڑی فیملیاں اس کے ذریعے سے پالی جا سکتی ہیں، اتنا خرچ ان کے اوپر کرتے ہیں، تو بالکل یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے، طریقہ کار مسلمان کے لیے بہرحال کسی صورت ٹھیک نہیں ہے۔
کہ ہاں یہ الگ چیز ہے کہ جو اجر ہے وہ ہر جاندار کے ساتھ آپ بھلائی کریں گے تو اس پہ ملے گا، یعنی جو اس کی ضرورت ہے. اب کتے کو سرما لگانے کی کیا ضرورت ہے، کتے کو آپ جو ہے وہ زنجیر سونے کی پہنائیں، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو صابن سے اور شیمپو سے نہلانا اور پھر اس کے بعد اس کے لیے نرم و ملائم گدیلے رکھنا، یہ اس کے لیے کیا ضرورت ہے. اس کو کھانا پینا، اس کی جو خوراک ہے وہ اسے دے دی، وہ اس کے لیے کافی ہوگا. تو جو اس کی کوئی بھی جاندار ہو، چاہے وہ کتا ہو، چاہے وہ بلی ہو، چاہے وہ کوئی اور جانور ہو جس کو حدیث کے اندر فاسق قرار نہیں دیا گیا، جب آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں گے، نیکی کریں گے تو اس پر اجر ہے. حدیث کے اندر موجود ہے، حدیث پاک صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک عورت نے اور ایک روایت کے مطابق ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا، اس کی پیاس کو دور کیا، اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. تو وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ آپ بھلائی کسی کے ساتھ بھی کریں، لیکن بھلائی کرتے ہوئے ذرا غور تو کر لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. بھلائی کر رہے ہیں، اپنا شوق پورا کر رہے ہیں. اپنا شوق پر صحیح. یہاں پر شوق پورا ہوتا ہے اور خرافات ہوتی ہیں، حقیقی اعتبار سے وہاں پہ کوئی بھلائی کی یا نیکی کی نیت نہیں ہوتی. جی مزید سوال. میرا نام محمد ذیشان ہے. مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال عرض یہ تھا کہ اگر کوئی مسافر، شرعی مسافر، قصر کی بجائے 4 رکعت مکمل نماز پڑھتا ہے اور اس کو کوئی جلدی وغیرہ نہیں، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا واجب الاعادہ نماز ہوگی؟ جی 4 کی جگہ 2 کی جگہ 4 ہی پڑھ لی، قصر کرنی تھی. جی اس میں دیکھیں جلدی وغیرہ کا تو کوئی یہاں پر وہ نہیں ہے کہ قصر جب کرنی تھی تو قصر ہی کرنی ہے، چاہے جلدی ہو چاہے آپ آرام سے پڑھ رہے ہوں. اب اس میں یہ ہے کہ یہ ایک تو گناہ کا کام ہوا، اس سے توبہ تو آپ کو کرنا ہوگی. اب یہ دیکھیں گے کہ آپ قادہ اولا آپ نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اگر تو قادہ اولا کیا ہی نہیں تو چونکہ یہاں پہ قادہ فرض تھا، یہ فرض چھوٹ 2 گیا، رکعت کے بعد 2 رکعت کے بعد یہ چھوٹ گیا، تو اس صورت میں تو آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی. یہ فرض الاعادہ نماز ہوئی، دوبارہ اس کا پڑھنا ضروری ہوگا. اور اگر آپ نے قادہ اولا کیا اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو گئے، چاہے بھولے سے کھڑے ہوئے چاہے جان بوجھ کے کھڑے ہوئے، اس صورت میں چونکہ جان بوجھ کے جب کھڑے ہوئے تو نماز ہی واجب الاعادہ ہوگی. بھولے سے کھڑے ہو گئے تو حکم یہ تھا کہ بیٹھ جاتے فوراً. لیکن جب پڑھ لی 4 رکعتیں تو اس صورت میں قادہ اولا کرنے کی وجہ سے نماز آپ کی واجب الاعادہ ہو چکی، نماز بہرحال دوبارہ پڑھنا ہوگی، دوبارہ اور نماز توبہ بھی کرنا ہوگی جبکہ جان بوجھ کے اس طرح کیا ہو. صحیح ہے. اور اس کو یہ بھی نہیں یعنی کہ ہم یہ تو واجب ہے مطلب قصر کرنا، اس کو 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے، جائز نہیں. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ جب قصر کا حکم نازل ہوا تھا اس وقت تو جنگ و جدل کا معاملہ تھا، اس وقت تو خطر اور کفار کا مشرکین کا ڈر تھا، تو اس وقت سفر میں اجازت دی گئی تھی، اس میں جنگ کا معاملہ تھا، الفاظ بھی ہیں اگر تو خوف ہو. تو اب تو ہم امن کے اندر ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہذہ ہدیۃ اللہ تقبلوا، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہدیہ ہے، اس کو قبول کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کرنے کا حالت امن میں بھی حکم دیا ہے وجوب کے طور پر. تو اس لیے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے 2 کی جگہ 4 پڑھیں گے، بلکہ 2 رکعتیں ہی جو سفر کے اندر قصر رکھی گئی ہیں وہ ہم نے 2 ہی پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ظہر، عصر اور عشاء ان کے 4 رکعتوں 4 رکعت جو فرض ہیں وہی، کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم اپنی عقل کے ذریعے اس میں فیصلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے سنتیں پوری پڑھی جاتی ہیں، وطر 3 پڑھے جاتے ہیں، جو فجر کی نماز ہے وہ 2 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں، مغرب کی 3 پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ یہ سارے معاملات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقرر ہے. چلو جی مزید سوال. میں مظفر آباد آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں، محمد اسماعیل. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، میں نے پوچھنا ہے کہ بیوہ عورت کی عدت کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اس میں شرعی احکامات کے اندر کن لوگوں سے پردہ کرنا ہے اور کتنے ٹائم کرنا ہے. جی مزید سوال. نور مصطفیٰ تاری عرض گزار ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ مقتدی کا تشہد کے اندر اتحیات پڑھنے کا کیا حکم ہے، اور اگر مقتدی کے تشہد مکمل کیے بغیر امام صاحب دوسری رکعت میں چلے گئے یا امام صاحب نے سلام پھیر لیا تو اس صورت میں مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ چلیے، یہ شرعی پردے کا سوال عطا عدت کے موقع پر ہے، یعنی تو کن سے پردہ ہے کن سے نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جو مدت کا انہوں نے سوال کیا، تو مدت اگر بیوہ حاملہ نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے، تو اس صورت میں تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے.
اور جو حاملہ خاتون ہوتی ہے اس کی عدت ہمیشہ بچے کے پیدا ہونے تک ہوتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اب رہا پردے کا معاملہ، تو حقیقت یہی ہے کہ پردے کے حوالے سے سوال جو عام طور پہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ عدت کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ عدت میں کوئی جدا گانا پردہ نہیں ہوتا۔ عدت کے جو احکام ہیں اس میں یہ ہے کہ گھر سے وہ باہر نہیں نکل سکتی اور زینت نہیں کر سکتی، ٹپ ٹاپ وغیرہ وہ نہیں کر سکتی، سادہ ہی اس کو رہنا ہوگا اور گھر سے باہر وہ نہیں نکلے گی۔ یہ دو بنیادی احکام عدت کے اندر لاگو ہو جاتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو پردہ ہے، جو عدت سے پہلے پردہ تھا وہ عدت کے اندر پردہ ہے، یعنی جیسے دیور سے جیٹ سے پردہ تھا، یا بھتیجا، بھتیجے سے مراد جو اس کے دیور کا بیٹا ہے اس سے، یا اس کی جو ہے وہ نند کا بیٹا ہے اس سے، یعنی جس کی ممانی یا چچی بنتی ہے اس سے ان کا پردہ ہے۔ باقی رہا اس کا بھائی یا اس کا داماد یا اس کا جو بھانجا ہے، بہن کا بیٹا ہے یا بھائی کا بیٹا ہے، ان سے پردہ اس کا نہ عدت سے پہلے تھا نہ عدت کے بعد ہے۔ جن سے عدت سے پہلے پردہ نہیں ان سے عدت کے اندر بھی پردہ نہیں ہوتا۔ تو عدت کے اندر کو پردے کے یوں نئے احکام نہیں آتے کہ اس سے پردہ ہو گیا اس سے پردہ نہ رہا، پردہ اسی طرح رہتا ہے، صرف گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، اور دوسرا اس کو میک اپ وغیرہ زینت وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، کچھ سوال اس طرح کے بھی آتے ہیں کہ بھئی اب عدت تھی، عدت چل رہی تھی، اور اس دوران اگر بالفعل گھر سے باہر کسی ضرورت کے بعد یا بغیر ضرورت بھی کوئی عورت چلی جا رہی، تو لوگ کہتے ہیں عدت ٹوٹ گئی اب دوبارہ سے کرنی پڑی، تو عدت ٹوٹ بھی جاتی ہے؟ عدت وقت کا نام ہے، عدت یہ ٹائم پیریڈ کا نام ہے، وقت کا نام ہے، وہ ہر صورت میں گزرتی ہے۔ جو وقت مقرر کیا ہوا ہے وہ پورا ہوگا ہی ہوگا، لیکن اگر وہ اس کے برخلاف کام کرے گی تو گنہگار ہوگی، عدت ٹوٹے گی نہیں، وہ ٹائم چلتا رہے گا۔ 4 مہینے 10 دن پورے ہوئے اس کی عدت پوری ہو جائے گی، بھلے وہ نعوذ باللہ 4 مہینے باہر گھومتی رہی، اس پر وہ گنہگار ہوگی، توبہ کرنا اس پر لازم ہوگا۔ اور بعض اوقات واقعی شرعی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر شریعت باہر جانے کی اجازت دیتی ہے۔ علاج اس کا سخت بیمار ہو گئی، تکلیف کے اندر ہے، گھر میں علاج ہو نہیں سکتا، تو شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے کہ وہ دن ہی دن کے اندر جائے، علاج کروا کر واپس آ جائے۔ بلکہ اگر دن میں علاج نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر ملتا ہی رات کو ہے، اور تکلیف واقعی اس کی ایسی ہے کہ وہ نہیں برداشت کر پائے گی اور گھر پہ ڈاکٹر آئے گا بھی نہیں، تو شریعت مطہرہ یہاں بھی اجازت دیتی ہے کہ وہ علاج کے لیے جا سکتی ہے۔ اور بھی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال گھر کے اندر رہنا اس کے لیے فرض ہے، بغیر اجازت شرعی وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ ٹھیک ہے، مقتدی تشہد پڑھے گا امام کے پیچھے؟ بالکل پڑھے گا، واجب ہے اس کے لیے پڑھنا، اور اگر امام اس کے تشہد پڑھنے سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے اب اس پر لازم ہے کہ پورا تشہد کریں، تحیات جو ہوتی ہے وہ پوری پڑھے، پھر اس کے بعد وہ کھڑا ہو۔ چلیں جی، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور ناظرین کرام ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔